احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 59 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ خواتین کو پردے کا حکم دے دیں۔ خواتین کے لیے اصل مسئلہ تو پیچھے گزر چکا، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اب گھروں میں ٹھہری رہنے کا حکم اس وقت ہے کہ جب عذر کوئی نہیں، بغیر عذر کے باہر مت نکلو، اور جب کوئی ضرورت پیش آ گئی، مجبوری ہے، کوئی عذر ہے اور باہر جانے کی ضرورت پیش آ گئی، تو ارشاد فرمایا یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، فرما دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں کو، یدنین، کہ وہ لٹکا لیں، علیہن، اپنے اوپر، من جلابیبہن، اپنی چادریں اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لیں اور چہرہ ڈھانپ کر باہر نکلا کریں، جس کو اردو زبان میں گھونگھٹ اختیار کرنا کہتے ہیں، گھونگھٹ نکالنا۔ جو پچھلے زمانے کی عورتیں ایسے ہی چادر اوڑھ کر گھونگھٹ نکال کر باہر نکلا کرتی تھی، اب اس کے قائم مقام آ گیا برقع۔ سہولت کے لیے برقعے سے بھی پردے کی اجازت مل گئی۔ اس سے بھی اصل جو مقصد تھا چادر سے کہ پورا جسم ڈھانپا جائے، وہ ساری کی ساری صورتیں برقعے سے حاصل ہو گئیں۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب برقع ایسا ہو کہ جس سے جسم کی نمود و نمائش نہ ہو رہی ہو۔ برقع بالکل کھلا ہونا چاہیے جس سے جسم کا اظہار نہ ہو، اور اگر برقع تنگ ہوگا پھر اس برقع پہننے کا کیا فائدہ؟ جسم کی نمود و نمائش تو ویسے ہی ہو رہی، کیونکہ شریعت نے قرآن پاک میں جو حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خواتین کے لیے حکم آیا، وہ ہے چادر اوڑھیں، بڑی چادر اوڑھیں۔ چادر اوڑھنے سے کیا فائدہ تھا کہ پورا جسم چھپ جائے، جسم کی نمود و نمائش بھی ظاہر نہ ہو۔ اب اس کے قائم مقام برقع تو ہے، لیکن وہ برقع جو کہ تنگ ہو اور جس سے جسم کی نمود و نمائش ہو، وہ پردے کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ برقع جو کہ سادگی میں نہ ہو بلکہ اس کو کڑھائی کے ساتھ اور بہترین اوپر سارے پھول بوٹے لگا کر اس کو خوبصورت اور مزین کیا گیا ہو، ایسا برقع پہننا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصد ہے عورت کی خوبصورتی کو چھپانا۔ پردے کا مطلب کیا ہے کہ عورت اپنی خوبصورتی کو چھپائے۔ اب اگر وہ برقع ایسا پہننا شروع کر دے کہ جس سے اور خوبصورتی نمایاں ہو، تو ایسے برقعے کی تو شریعت میں اجازت نہیں ہے، پھر پردہ کہاں سے رہا وہ؟ عورت کے لیے حکم ہے وقرن فی بیوتکن، گھر میں رہنا ہے، ضرورت پڑ گئی باہر نکلنا ہے، اس کے لیے شرائط ہیں، پردہ کر کے نکلنا ہے، زیب و زینت اختیار نہیں کرنی، کوئی خوشبو نہیں لگانی، زیور ایسا نہیں پہننا کہ جس سے آواز پیدا ہو،
ایسا زیور پہننے کی اجازت نہیں، جیسے پچھلے زمانوں میں پاؤں کے اوپر بھی زیور پہنتی تھی۔ اب جب زیور پاؤں کے اوپر پہنا ہوگا تو وہ جب چلے گی خاتون تو اس سے چھن چھن کی آواز آئے گی، تو اس سے منع کر دیا گیا۔ کوئی بھی ایسی چیز جس سے عورت کی خوبصورتی یا اس کے زیور کوئی چیز بھی نمایاں ہو، اس کی شریعت مطہرہ میں اجازت نہیں ہے۔ ہاں، گھر کے اندر وہ سب کچھ کر سکتی جیسے اس کی مرضی۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو یہاں پر 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یوں بھی فرما سکتے تھے کہ سب مسلمان عورتوں کو کہہ دیں، مسلمان عورتوں کے اندر ازواج مطہرات بھی آ جاتی، آپ کی بنات بیٹیاں بھی آ جاتی، اور تمام مسلمان عورتیں بھی آ جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں کو نام لے کر باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا۔ اس میں سب سے پہلے ازواج مطہرات کا ذکر فرمایا۔ یہ ازواج مطہرات کی فضیلت اور مرتبہ ہے، ان کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر ذکر فرمایا۔ ان کا مرتبہ کتنا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پوری امت کی یہ مائیں ہیں، اور فرما دیا ان کو کہیں کہ یہ اپنے اوپر چادر اوڑھ کر باہر نکلا کریں۔ جن کو قرآن پاک نے مائیں کہا، ان کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ چادر اوڑھ کر باہر نکلیں، کسی غیر محرم کے سامنے ان کا اظہار درست نہیں ہے۔ اور جو ہیں ہی غیر محرم، جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کے لیے کیسے اجازت ہے کہ وہ بغیر پردے کے باہر نکل آئیں گھر سے؟ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے بناتیکا کا لفظ ارشاد فرمایا۔ بنات بنت ان کی جمع ہے، بنت بیٹی کو کہتے ہیں، اور بنات جمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کو نہیں مانتا، وہ کہتے صرف ایک بیٹی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ 3 بیٹیوں کا انکار کرتا ہے، یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، قرآن پاک کی اس آیت کا منکر ہے۔ قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے جمع کا لفظ بولا ہے، ایک بیٹی نہیں کہا، بنات کہا، جمع ہے، اور 4 بیٹیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرے نمبر پر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسرے نمبر پر حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، چوتھے نمبر پر اور سب سے آخری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، تمام مسلمان عورتوں کو بھی یہ فرما دے۔ کیا کہنا ہے؟ یُدْنِینَ عَلَیہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَ، کہ یہ اپنے چہرے پر لٹکا لیا کریں اپنی چادر کو، بڑی چادر، اس سے پورا جسم بھی ڈھانپا جائے اور اپنے چہرے کو بھی اس کے اندر چھپا لیں، جس سے صرف ایک آنکھ نظر آئے، جس سے اس آنکھ سے یہ اپنا راستہ دیکھ کر اس پہ چل سکیں، باقی سب کچھ چھپا دیں۔ اب اس میں حکمت کیا تھی؟ ایک حکمت یہاں قرآن پاک میں نقل کی گئی ہے، جبکہ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ قرآن پاک نے یہاں پر حکمت یہ نقل کی کہ اس زمانے میں گنڈے اور بدماش قسم کے لفنگے نوجوان لڑکے چوراہوں پر، راستوں پر بیٹھ جاتے اور وہ عورتوں کو تنگ کیا کرتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ اس زمانے میں باندی کا رواج تھا۔ اب باندی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ چہرہ نہ بھی ڈھانپے، اس کے لیے اجازت ہے، کیونکہ اس کا کام کاج ہی ایسا ہے، کبھی بازار میں سودا لینے جانا ہے، کبھی کچھ کام کبھی کچھ کام، اس کے لیے رخصت ہے۔ اب جو باندیاں تھیں ان کو یہ لوگ پریشان کرتے، بیچ میں جو آزاد عورت آتی اس کو بھی پریشان کر دیتے۔ جب ان سے وہ خاندان والے ان کو پکڑتے، پوچھتے کہ بھئی کیا کر رہے ہو، ہماری عورت کو تم نے تنگ کیا ہے، ہماری بیٹی کو پریشان کیا ہے،
کہتے ہیں ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ باندھی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چلا۔ قرآن پاک نے امتیاز کر دیا دونوں کے اندر کہ بھئی جتنی آزاد عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، ان سب کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں، اپنے اوپر چادر اوڑھیں، تاکہ پہچان ہو جائے کہ یہ آزاد عورت ہے اور یہ باندھی ہے۔ ذالک، یہ اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ پچھلا حکم ہے، ادنا بہت قریب ہے، ان یعرفنا، ایک وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین، پھر وہ تکلیف نہ دی جائیں۔ جب پہچانی جائیں گی کہ یہ آزاد عورت آزاد گھرانے کی ہے تو پھر اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی، پھر اس کو پریشان نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے حکم یہ دے دیا گیا کہ آزاد عورتیں پردہ کریں۔ اب مسئلہ یہاں رہا کہ وہ جو باندیاں ہیں وہ بھی تو عورتیں ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے اگلی آیت مبارکہ کے اندر حکم آ رہا ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ بھئی ہم نے تو حکم دیا ہے پردہ کرنا ہے، اب تم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اب اس پورا کرنے میں تم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی، اس کے اندر اگر کمی کوتاہی کو رہ گئی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حکم پورا کرو، پھر اگر کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو پریشانی کی ضرورت نہیں، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ انسان اپنے آپ کو مکلف سمجھ کر جتنا کر سکتا ہے، جو ممکن ہے اس کے مطابق وہ پردہ کرے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اب آ گیا مسئلہ باندھیوں کا۔ ان کو جو لوگ پریشان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان لوگوں کو خطاب کیا کہ یہ جو چوکوں چوراہوں پر گنڈے بدماش بیٹھے ہیں، منافق لوگ۔ اچھا دیکھیں، اس زمانے میں دو قسم کے لوگ تھے مدینہ طیبہ میں۔ ایک تو پکے مسلمان، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے ارشاد فرما دیا کہ ایمان والے مردوں کے لیے حکم ہے اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، اور ایمان والی عورتوں کے لیے بھی حکم ہے اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں۔ تو ایمان والے تو اس کے اوپر ڈٹ گئے کہ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم آ گیا بس۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافقین کا ٹولہ ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور پھر بیٹھ کر خواتین کو اور بچیوں کو، بیٹیوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ خطاب کیا، لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر نہ باز آئے منافق لوگ۔ کس بات سے باز نہ آئے؟ کہ یہ جو گنڈا گردی اور بدماشی کرتے ہیں چوکوں چراہوں میں بیٹھ کر، اگر اس سے یہ باز نہ آئے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، خواتین کو تکنے کی، ان کو دیکھنے کی، راستوں میں بیٹھنے کی، یہ بھی سن لیں غور سے۔ نمبر 3، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور وہ لوگ جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں مدینہ منورہ میں۔ منافقین کی کئی قسمیں تھیں۔ کچھ منافق کا ٹولہ وہ بیٹھ کے عورتوں کو پریشان کرتا تھا، کچھ دلوں میں عشق اور محبت کے نغمے لے کر گلیوں کے اندر گھومتا تھا، اور کچھ کا کام کیا تھا کہ بیٹھ کر جھوٹی خبریں پھیلانا، مسلمانوں کو پریشان کرنا۔ تمہیں پتہ چلا مکے والوں نے دوبارہ پھر تیاری شروع کر دی، فلاں قبیلے کو ساتھ ملا لیا، اتنے جنگجو ہو گئے، اتنا اسلحہ اکٹھا کر لیا، فلاں وقت میں حملہ کرنے والے، ڈرانا دھمکانا ہر وقت۔ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور جھوٹی خبریں اڑانے والے مدینہ طیبہ میں۔ اب ان تین گروہوں کا ذکر، منافقین اور بیمار دل، وہ لوگ جن کے دل بیمار ہیں، اور نمبر 3، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی تنبیہ کی، اگر یہ باز نہ آئے، اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہوگا کیا؟ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم مسلط کر دیں گے آپ کو ان پر، آپ کو ان پر طاقتور بنا دیں گے، آپ کے کنٹرول میں کر دیں گے ان کو۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ، پھر یہ نہیں رہ پائیں گے آپ کے پڑوس میں، اس شہر میں، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے وقت کے لیے۔ یا تو یہ باز آ جائیں اور اپنی ان حرکتوں کو چھوڑ دیں، یا پھر ہوگا کیا کہ ہم ان کو آپ کے پڑوس میں مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے اور آپ کو کنٹرول دے دیں گے، بس یہ تھوڑا عرصہ یہاں رہیں گے،
اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملعونین، پھٹکارے ہوئے، لعنت پڑے ہوئے۔ اور پھر جب یہاں سے نکل جائیں گے، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، تو پھر قانون آ گیا، اینما، جہاں بھی، ثقفوا، پائے گئے، اخذوا، پکڑے گئے، وقتلوا تقتیلا، اور جان سے مار دیے گئے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس موقع کا مسئلہ ہے؟ ان منافقین کے لیے جب یہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے، ان کے لیے ایک مدت متعین کر دی گئی کہ فلاں وقت تک تمہیں رہنے کی اجازت، اس کے بعد مدینہ چھوڑ دو۔ اب وہ مدت پوری ہونے کے بعد ان کے لیے کیا حکم آ گیا؟ اینما ثقفوا، جہاں بھی پائے جائیں، اخذوا، پکڑ لیے جائیں، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کافر کو اس طریقے سے قتل کرنے کی اجازت ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان کو قتل کرنے کا کیا حکم دیا گیا؟ یہ منافق تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، اگر یہ مسلمان تھے اور دوبارہ پھر کفر کے اندر گئے تو یہ مرتد ہو گئے، اور مرتد کی صرف ایک ہی سزا ہے، واجب القتل ہے، یا پھر توبہ کر کے دوبارہ اسلام کے اندر آ جائے، یا پھر اس کی سزا ہے سرتن سے جدا کر دیا جائے۔ اور جو عام کافر کا مسئلہ ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے، کلمہ طیبہ کو پیش کیا جائے۔ اگر وہ اس کو قبول کر لیتا ہے تو ہمارا بھائی ہے، وہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتا، پھر دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ماتحت ہو جائے، ذمہ بن کر رہے، اور مسلمانوں کو سالانہ ٹیکس ادا کرے۔ اگر وہ یہ صورت بھی اختیار نہیں کرتا، پھر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، پھر جنگ ہوگی۔ اور جو مرتد ہے، اس کے لیے صرف ایک ہی حکم ہے کہ یا تو توبہ کر کے واپس آ جائے اسلام کی طرف، یا پھر اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس لیے فرمایا اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے، فی الذین خلوا من قبل، ان لوگوں میں جو گزر چکے ہیں پہلے۔ یہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کے بارے میں فرمایا، یہ طریقہ اللہ کا پہلے بھی گزر چکا، کہ جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو تکلیف دی، اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے ان کو پکڑا کسی ایک قسم میں سے، یا تو اللہ کا عذاب آ گیا اور اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا، یا پھر وقت کے نبی نے ان کا مقابلہ کیا، جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم فرما دیا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہرگز نہیں تم پاؤ گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ جو اللہ کا طریقہ اور قانون شروع سے چلا آ رہا ہے، وہی اللہ کا طریقہ اور قانون چلے گا، اللہ کے طریقے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا پردے کا، اور اس کے بعد جو منافقین تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا کہ تم جو عورتوں کو پریشان کرتے ہو، تم ان باتوں سے بعد آ جاؤ، ورنہ تمہارا یہی حشر نشر ہوگا۔ ان باتوں سے سبق لینا چاہیے آج کے نوجوانوں کو، جو چوکوں چوراہوں کے اندر بیٹھتے ہیں، یا پھر موبائل کو پکڑ کر عورتوں کو پریشان کرتے ہیں، دھمکیاں آمیز، یا پھر ان کے خفیہ چیزیں ریکارڈ کر کے پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ یہ سب وہی ہیں۔ یہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، یہ سوچیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، یہ سمجھیں کہ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول اور محبان رسول کہلانے والے ہیں، اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ وہ منافقین کا کام کر رہے ہیں جو مدینہ طیبہ میں منافق یہودی کیا کرتے تھے۔ ہم کام کیا کر رہے ہیں؟ وہ کام کرتے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا کرتی تھی، وہ کام کر رہے ہیں جس سے مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچا کرتی تھی، وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول کا دل دکھا کرتا تھا۔ اور پھر اللہ نے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، باز آ جاؤ ورنہ تمہیں ہم یہاں سے نکال دیں گے، اور پھر جہاں بھی تم پکڑے جاؤ گے تمہیں قتل کر دیا جائے گا، جان سے مار دیا جائے گا۔ اللہ کا قانون یہ سامنے رکھنا چاہیے، اور پھر دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ اے ہمارے کریم اللہ، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ان کی لغزشوں کو معاف فرما کر ان کی بخشش فرما دے، سب کو جنت میں جگہ عطا فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما، قرآن پاک والی زندگی عطا فرما، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آخرت کے پر پکا ایمان اور عقیدہ پختہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں قبر اور حشر کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔